السلام علیکم دوستو، گنجا بکاری عمران سلسلے کا 13واں حصہ جعلی نوٹوں لاکھوں کی تعداد میں پکڑے جانے لگے۔ پولیس نے دھڑا دھڑ جعلی نوٹ رکھنے والے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں میں اس بے پناہ گرفتاریوں کے خلاف اضطراب کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ گرفتار ہونے والے تمام لوگ معزز تاجر اور معزز شہری تھے۔ اور پھر اچانک یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح تمام دارالحکومت میں پھیل گئی کہ ملک میں موجود تمام نوٹ جعلی ہیں، اور تمام جعلی نوٹ مختلف بینکوں کے ذریعے بازار میں پھیل رہے ہیں۔ یہ افواہ تھی کہ ٹائم بم پھٹا اور تمام ملک کو شدید ترین مالی بحران میں مبتلا کر گیا۔ قیمتیں یکدم آسمانوں پر چڑھ گئیں، لوگوں کو ملکی کرنسی پر اعتبار نہ تھا، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ پولیس نے بینکوں پر چھاپے مار کر تمام جعلی نوٹ برآمد کر لیے۔ بحران روز بروز بڑھتا چلا گیا، حکومت بوکھلا گئی۔ یہ ایک کاری ضرب تھی، اگر فوری طور پر اس کا سدباب نہ کیا جاتا تو ملک یقیناً دیوالیہ ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ حکومت کو ملکی کرنسی کی قیمت کم کرنی پڑی، جس سے ملک کی تمام دنیا میں ساکھ ٹوٹ گئی۔ یہ ایک زبردست دھماکہ تھا اور حکومت چیخ اٹھی۔ پولیس اور CID اور تمام خفیہ محکمے اس کا سراغ لگانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ جب سے سر رحمان صاحب زندہ ہو کر واپس آئے تھے، فیاض کچھ بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ شاید ڈائریکٹر جنرل بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ بہرحال اس مالی بحران کی وجہ سے سب سے زیادہ شامت اسی کی آئی۔ رحمان صاحب نے اسے سختی سے جھاڑ دیا، حتیٰ کہ اعلیٰ افسران نے اسے فون پر حکم دیا کہ وہ فوراً مجرموں کا سراغ لگائے۔ معاملہ واقعی بہت نازک تھا اور فیاض کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام حکومت اس کی دشمن ہو گئی ہو۔ جب دباؤ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ بوکھلا کر عمران کے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ عمران چند ہی لمحے پہلے دانش منزل سے ہوتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ فیاض نے اپنی کار فلیٹ کے نیچے ہی روک دی اور پھر بغور ادھر ادھر دیکھتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فلیٹ کی نئی تعمیر کے بعد وہ پہلی بار یہاں آیا تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے کے ساتھ ساتھ امتحانی نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ چند لمحے بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور پھر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے جھنجھلا کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ کر پورا دباؤ دے دیا اور پھر اس وقت تک انگلی نہ ہٹائی جب تک دروازہ نہ کھلا۔ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان اسے سلیمان کی جھنجھلائی ہوئی شکل نظر دکھائی دی۔ کیا بات ہے؟ سلیمان یوں غرایا جیسے وہ انتہائی غصے میں ہو۔ پیچھے ہٹو۔ فیاض کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے سلیمان کو ایک طرف دھکیلا اور بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سلیمان کی طرف قطعی توجہ نہ دی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ عمران کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم خالی دیکھ کر فیاض غصے سے دھاڑا۔ سلیمان جو دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی تو یہیں تھے، سلیمان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تو اب کہاں غائب ہو گیا؟ فیاض بدستور جھنجھلایا ہوا تھا۔ میری جیب میں ہوگا۔ سلیمان کو بھی اس کے انداز تخاطی پر غصہ آ گیا تھا۔ شٹ اپ! فیاض غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سلیمان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ارے ارے ہیں، تم لوگ یہاں چیخنے کا مقابلہ کر رہے ہو؟ عمران ایک بڑے صوفے کی پشت سے نکلتا ہوا بولا اور فیاض کا ہاتھ اٹھے گا اٹھا رہ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ فیاض اب عمران پر پلٹ پڑا۔ پہلے آئی تھی مگر اب نہیں آتی۔ ہائے، اسی کے ہونے نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش تم اسے اپنے ساتھ لے آتے۔ مگر تم کیوں اپنے ساتھ لے آتے؟ تم تو سپرنٹینڈنٹ ہو، کمیشن ایجنٹ تو نہیں۔ ہائے کوئی ہمارا۔ عمران اپنی ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ بند کرو یہ بکواس۔ فیاض کا دماغ آؤٹ ہو گیا اور وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے زور سے ہانک لگائی۔ سلیمان، ایک گلاس ٹھنڈا پانی لاؤ، بھائی فیاض کو دماغی بخار ہو گیا ہے۔ فیاض جو غصے سے لرز رہا تھا، اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ اس نے عمران سے کام لینا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ جو سرخ ہو گیا تھا
اب آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگا۔ ارے ارے یار، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو رہے؟ اگر بے ہوش ہو رہے ہو تو بھائی پہلے بتا دو تمہیں کس چیز سے ہوش آتا ہے۔ میں تو 7 جوتے مارنے کا نسخہ استعمال کیا کرتا ہوں۔ عمران بولتا رہا۔ فیاض نے آنکھیں کھول دیں اور اب وہ اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا۔ پکے سور ہو تم، آدمی کو اتنا زج کر دیتے ہو کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ فیاض کے چہرے پر اب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم تو میرے خیال میں بھٹی سے کچے ہی نکل گئے ہوگے، اور ہاں دیکھی، میرے نسخے کی تاثیر استعمال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور تم ہوش میں آ گئے ہو۔ عمران ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگا۔ اب چائے بھی پلواؤ گے یا یوں ہی جی جلاتے رہو گے؟ فیاض بے بسی سے بولا۔ چائے بھی پلواؤں گا اور جی بھی جلاؤں گا، عمران نے کہا اور پھر زور سے چیخا، سلیمان، او بھائی سلیمان، ذرا جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ، اور ہاں ساتھ ہی ماچس اور مٹی کا تیل بھی لیتے آؤ، میں ذرا سپر فیاض کا جی جلا دوں۔ عمران، بعض اوقات تم گھٹیا فکر بازی پر اتر آتے ہو، فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو تم کہتے ہو تو میں اعلیٰ پیراگراف بازی پر چڑھ جاتا ہوں۔ عمران بدستور ایک ہی موڈ میں تھا۔ فیاض جواب دینے کی بجائے خاموش رہا۔ ایک لمحے بعد عمران رازدانہ طور پر آگے کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، فیاض، جعلی نوٹوں کا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ اور فیاض یوں اچھل پڑا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں؟ فیاض نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ مجھے الہام ہوتا ہے، عمران مسکرایا، اور پھر سے پہلے کہ فیاض کچھ کہتا، کال بیل زور سے بجی اور فیاض چونک پڑا۔ سلیمان، دیکھنا کون ہے؟ عمران نے ہانک لگائی۔ سلیمان بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے خاموشی طاری رہی، پھر دوسرے لمحے سلیمان کی کڑاہ سے کمرہ گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی کسی چیز کے دھم سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاید سلیمان ہی گرا تھا۔ عمران اور فیاض دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے، مگر دوسرے لمحے 4 نقابپوش دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سلنسر لگے ریوالور تھے۔ خبردار اگر تم دونوں اپنی جگہ سے ہلے، ان میں سے ایک نقابپوش نے چیخ کر کہا۔ تم نے سلیمان کو گولی مار دی ہے؟ عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اگر تم اس شخص کے متعلق پوچھ رہے ہو جس نے دروازہ کھولا تھا تو وہ اب تک ملک عدم پہنچ چکا ہوگا اور اب تمہاری باری ہے، نقابپوش نے چیخ کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں؟ عمران جو بے حد سنجیدہ تھا بولا۔ فیاض ابھی تک حیرت بھری نظروں سے چاروں ریوالور بردار نقابپوشوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ عمران، ان میں سے ایک نقابپوش نے ٹریگر پر انگلی کو خفیف سی حرکت دیتے ہوئے کہا۔ چلاؤ گولی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ نقابپوش عمران کے اطمینان اور سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے جھجک گیا، اور وہی لمحہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ عمران اپنی جگہ سے برق کی طرح اچھلا اور 2 نقابپوشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، ایک زوردار لات ایک نقابپوش کی کمر میں لگی اور پھر اس کی بھیانک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ لات کھا کر وہ سیدھا دوسرے نقابپوش سے جا ٹکرایا جو ٹریگر پر انگلی دبا چکا تھا۔ گولی سیدھی نقابپوش کے سینے میں پڑی تھی۔ عمران نے دوسرے نقابپوش کو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہ دی اور اس نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر سینے سے لگا لیا۔ اب عمران محفوظ تھا۔ فیاض کو بھی ہوش آ گیا تھا، اور شکر ہے کہ اسے عین وقت پر ہوش آیا تھا، کیونکہ جیسے ہی جھکا تھا، ایک نقابپوش کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی عین اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس نے بھی پھرتی دکھائی، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا، فیاض اچھل کر اس پر آ گرا۔ ادھر عمران نے پکڑے ہوئے نقابپوش کو اٹھا کر چوتھے نقابپوش پر دھکیل دیا۔ اب ان تینوں کے ہاتھ سے ریوالور نکل چکے تھے۔ جس نقابپوش کو گولی لگی تھی وہ مر چکا تھا۔ پھر وہاں بھیانک جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک عمران کو سلیمان کا خیال آ گیا، جس کی کڑاہ کمرے میں گونجی تھی، اور پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گیا تھا۔ ادھر فیاض نے ایک نقابپوش کو مکے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ چوتھا نقابپوش اس حالت سے خوفزدہ ہو کر باہر کی طرف لپکا۔ عمران اچھل کر باہر کی طرف جانے لگا۔ اسی لمحے فیاض نے بھی باہر کی طرف بھاگتے ہوئے نقابپوش کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ پھر وہ عمران سے ٹکرایا اور وہ دونوں ٹکرا کر دروازے میں گر گئے۔ حد تیرے کی، تمہیں کس حکیم نے چھلانگ لگانے کو کہا تھا؟ عمران چیخا، اور فیاض بھی کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نقابپوش وہاں سے جا چکا تھا، لیکن عمران پھر بھی دوڑتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ نقابپوش نے تو خیر وہاں کیا ہونا تھا، البتہ سلیمان دروازے کے قریب پڑا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔
وہ اندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے سیدھا کیا تو وہ آخری سانسوں پر تھا۔ چہرے پر موت کی زردی چھا گئی تھی، دراصل خون بہت زیادہ نکل چکا تھا۔ عمران کو زندگی میں پہلی دفعہ افسوس ہوا کہ اس نے نقاب پوشوں سے نپٹنے میں دیر کیوں لگائی۔ سلیمان کی حالت سخت خراب تھی۔ اتنے میں فیاض بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ تو مر رہا ہے عمران، فیاض نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ عمران سلیمان کی نبض پکڑے بیٹھا تھا۔ نبض کی رفتار آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی، ڈوب رہی تھی۔ سلیمان مر رہا تھا اور عمران بے بس تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کیپٹن شکیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس شکیل اسپیکنگ، X2۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر۔ کیپٹن شکیل کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ کیپٹن، مین بازار کے مشرق میں تیسری گلی کے اندر 20واں مکان مجرموں کا اڈا ہے۔ صفدر کو وہیں زخمی کیا گیا تھا۔ تم نے آج اس اڈے کے متعلق پوری معلومات مہیا کرنی ہے، اور اگر وہاں کوئی گنجا قوی ہیکل سا شخص موجود ہو تو اس کو اغوا کر کے دانش منزل لے آؤ۔ X2 نے کیپٹن شکیل کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں ابھی جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، X2 نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل نے میک اپ کیا اور پھر فلیٹ سے نکل کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور مین بازار کے سرے پر اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیسری گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جیب میں موجود ریوالور کو ہاتھ لگا کر اپنا اطمینان کیا اور پھر بے پرواہی سے گلی سے گزرنے لگا۔ وہ مکان گنتا چلا جا رہا تھا۔ گلی خالی تھی اور پھر وہ 20ویں مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا مکان تھا۔ اس کا سامنے والا دروازہ بند تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے کیپٹن شکیل مکان کے اندر داخل ہوتا۔ کیپٹن شکیل شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اگر وہ دروازے پر دستک دیتا تو یقیناً مکان والوں کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ساتھ والے مکان کی چھت اسے اس مکان سے ملی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اس مکان کے ذریعے مطلوبہ مکان کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ساتھ والے مکان کا دروازے پر دستک دے دی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھے شخص نے سر باہر نکالا۔ فرمائیے، اس نے بغور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پراپرٹی ٹیکس آفیسر ہوں اور ٹیکس کی تشخیص کے لیے آپ کے مکان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے ذہن میں آنے والی فوری ترکیب پر عمل کیا۔ لیکن ہمارے مکان کا تو ٹیکس تشخص ہو چکا ہے، بوڑھے نے بڑی حیرت سے جواب دیا۔ اس کے خلاف شکایت پہنچی ہے کہ تشخیص غلط ہے۔ اب دوبارہ تشخیص کرنے کے لیے میں آیا ہوں، کیپٹن شکیل نے بڑے وقار سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا شخص کیپٹن شکیل کی پروقار اور وجیح شخصیت سے شاید مرعوب ہو گیا تھا، چنانچہ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ تشریف لے آئیے، اس نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ آپ پردہ کرا لیجئے، کیپٹن شکیل نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا ہوں، باقی لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، بوڑھے نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ، تب ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسے مسرت ہوئی کہ قدرت خود بخود اس پر مہربان ہو گئی، ورنہ اس کا خیال تھا کہ زیادہ تعداد میں موجود لوگوں سے نپٹنے میں اسے کافی دقت پیش آئے گی، لیکن اب ایک بوڑھے سے تو وہ بآسانی نپٹ سکتا تھا۔ بوڑھا اسے لے کر اندر آ گیا۔ کتنے کمرے ہیں اس کے؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 جناب، بوڑھے نے جواب دیا۔ چھت پر کوئی کمرہ ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ جی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کمرے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ پختہ ہیں یا غیر پختہ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آئیے، بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اب کیپٹن شکیل نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس نے جھپٹ کر بوڑھے کو پیچھے سے پکڑا اور پھر مضبوطی سے اس کے منہ اور ناک کو ہاتھ سے دبا دیا۔ بوڑھے کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے، لیکن کیپٹن شکیل کی مضبوط گرفت سے وہ آزاد نہ ہو سکا اور چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اسے اٹھا کر ایک برآمدے میں ڈالا اور پھر پیچھے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب اس نے ادھر ادھر رسی کی تلاش کی۔ اتفاق سے اسے کافی لمبی رسی مل گئی۔ اس نے بوڑھے کے ہاتھ پیر اسی رسی سے اچھی طرح باندھ دیے اور پھر وہاں سے کپڑا اٹھا کر اس نے بوڑھے کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ اگر بوڑھا جلد ہی ہوش میں آ بھی گیا
تو شور نہیں مچا سکے گا اور اسے کافی وقت مل جائے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور چند لمحے بعد وہ چھت پر موجود تھا۔ چھت بالکل سپاٹ تھی اور اس کا بایاں کنارہ اس کے مطلوبہ مکان کی چھت سے ملا ہوا تھا۔ وہ دیوار کی اوٹ لیتا ہوا ساتھ والے مکان کی چھت پر پہنچ گیا اور رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ جلد ہی اسے مشرقی کنارے پر سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آ گئیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف ڈالی اور پھر سیڑھیوں کو خالی پا کر وہ احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ تقریباً 20 سیڑھیاں تھیں اور آگے سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور پھر دروازے پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا رہا تاکہ دروازہ کھلنے کا اگر کوئی رد عمل ہو تو وہ ظاہر ہو جائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تو اس نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ مکان کا کافی بڑا سا برآمدہ تھا جو اس وقت خالی تھا۔ وہ پھرتی سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کی طرف بڑھا اور چند لمحے بعد وہ بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا، جہاں ہال میں ہر قسم کا فرنیچر نہیں تھا۔ ہال میں کسی قسم کا فرنیچر نہیں تھا اور ہال بالکل خالی تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ مجرم کہیں یہ مکان خالی تو نہیں کر گئے۔ ہال کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اب وہ اس کی طرف بڑھا اور پھر وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ ساتھ ہی آواز آئی، ہینڈز اپ۔ اب کمرے کے چاروں طرف اسے رائفلوں کی نالیں نکلی ہوئی نظر آنے لگیں۔ ساتھ ہی اس کی کمر سے ریوالور کی نالی لگ گئی۔ کیپٹن شکیل نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کی پشت پر موجود آدمی نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی اور پھر اسے دھکا دے کر آگے دھکیل دیا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ اب اس کے سامنے ایک قوی ہیکل فرد موجود تھا جو سر سے گنجا تھا۔ اس نے سیاہ چست لباس پہنا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ گنجا وہی آدمی ہے جسے اس نے اغوا کر کے دانش منزل لے جانا ہے۔ کون ہو تم؟ گنجے آدمی نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن شکیل خاموش رہا۔ جلدی بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، گنجے نے آواز میں مزید کرختگی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ اسی اثناء میں کیپٹن شکیل ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام رائفلوں کا رخ کمرے کے سینٹر میں ہے اور کسی بھی رائفل کا رخ اس طرف نہیں تھا جدھر وہ گنجا آدمی کھڑا تھا۔ چنانچہ اس نے گنجے آدمی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی کیپٹن شکیل اچانک اچھل کر گنجے پر جا پڑا۔ گنجا شاید اس سے اس حملے کا متوقع نہیں تھا، اس لیے وہ گولی نہ چلا سکا اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دروازے کے قریب گرے۔ گنجے کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا تھا۔ نیچے گرتے ہی دونوں اس طرح اچھل کر کھڑے ہوئے جیسے ان کے جسموں میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ کیپٹن شکیل نے اپنی طرف سے اٹھنے میں پھرتی دکھائی تھی، لیکن گنجا بھی اتنا ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ دونوں بیک وقت اٹھے تھے۔ کیپٹن شکیل اٹھتے ہی نیچے جھک گیا۔ گنجا اس پر چھلانگ لگا چکا تھا اور عین اس کے سر پر آیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اسے پھرتی سے اچھال دیا اور وہ عین کمرے کے درمیان جا گرا۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے ادھر لپکا جدھر ریوالور پڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے وہ جگہ پھٹی جہاں گنجا گرا تھا اور دوسرے لمحے گنجا غائب ہو گیا۔ کیپٹن شکیل جیسے ریوالور اٹھا کر مڑا، وہ گنجے کو وہاں نہ پا کر حیران رہ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیواروں میں سے نکلی ہوئی رائفلوں کی نالیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ کیپٹن شکیل حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ ایک خیال آتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر توقع کے مطابق وہ دروازہ بھی غائب پایا جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اب اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ اس کمرے میں خفیہ بٹن ضرور لگے ہوں گے، ورنہ گنجا کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے بغور ادھر ادھر ان خفیہ بٹنوں کی تلاش شروع کر دی، لیکن کمرے کی تمام دیواریں بالکل سپاٹ تھیں۔ جہاں سے رائفلوں کی نالیں نکلی ہوئی تھیں وہ سوراخ بھی اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل عجیب سی الجھن میں پھنس گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جگہ کو بغور دیکھا جہاں وہ گنجا گرا تھا، لیکن فرش بالکل سپاٹ تھا۔ معمولی سی لکیر بھی اسے نظر نہ آئی۔ اس نے اس جگہ کو پیر سے دبا کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور چاروں دیواروں کے آگے فولادی چادریں نیچے آ گریں۔ اب وہ چاروں طرف سے فولادی دیواروں کے درمیان قید ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا
کہ مجرموں کا انفرادی چادریں گرانے سے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان دیواروں کو دیکھا تو یہ چادریں ٹھوس فولاد کی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ بائیں کونے میں پیدا ہونے والے ایک دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ریوالور کی نالی اس دروازے کی طرف کر دی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا اور کوئی شخص بھی اس دروازے سے اندر داخل نہ ہوا۔ کیپٹن شکیل ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا اور اسی لمحے ایک اور تیز گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، اور وہ یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا کہ اب فرش اور چھت پر بھی فولادی چادریں چڑھ چکی تھیں۔ دوسرے لمحے دروازہ زور سے بند ہوا اور کیپٹن شکیل دروازے کا دھکا کھا کر واپس کمرے کے سینٹر میں آ گرا۔ اب وہ مکمل فولادی کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دروازہ پیدا کر کے مجرموں نے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ وہ دراصل اسے دہلیز پر چڑھانا چاہتے تھے تاکہ فرش پر بھی فولادی چادر بچھا دی جائے۔ اس فولادی کمرے میں نہ کوئی سوراخ تھا، نہ ہی کوئی روزن، صرف چاروں کونوں میں سے لائٹ اندر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لائٹ فولادی چادر سے نکل رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس لائٹ پر فائر کر دیا، لیکن گولی فولادی چادر سے ٹکرا کر تیزی سے اس کی طرف آئی تو وہ تو اس کی پھرتی تھی جو ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ یقیناً گولی اس کے جسم میں سوراخ کر جاتی۔ چند لمحے بعد کیپٹن شکیل کو اپنے پیروں کے نیچے فولادی فرش گرم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مجرم کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک موت تھی جس کا تصور بھی کیپٹن شکیل کو لرزا دیتا تھا۔ مجرم اس فولادی کمرے کو بجلی سے گرم کر رہے تھے۔ جلد ہی کیپٹن شکیل کے پیر جلنے لگے اور وہ تیزی سے ادھر ادھر پیر مارنے لگا، لیکن کہاں جاتا۔ چاروں طرف سپاٹ فولادی چادریں تھیں جو لمحہ بلمحہ گرم تر ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور اب کافی سے زیادہ کمرہ گرم ہو چکا تھا۔ پھر حرارت اتنی بڑھی کہ کیپٹن شکیل کے لیے ایک جگہ کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ سارے کمرے میں ناچنے لگا، اس کے جسم سے بے تحاشا پسینہ بہنے لگا۔ اس نے ریوالور بھی پھینک دیا تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ سارے کمرے میں بری طرح ناچتا پھر رہا تھا۔ اس کے جوتے بھی جل گئے تھے اور اب اس کے پیروں کی باری تھی۔ کمرہ بری طرح گرم ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے موت نظر آئی اور کمرہ گرم ہوتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنے کی اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گیا اور اب اس کے جسم پر صرف انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ اس کے پیروں کے تلوے بھی جل گئے تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کا جسم جس جگہ سے بھی فرش کے ساتھ لگا وہاں آبلے پڑ گئے۔ گرمی کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بے ہوش ہو رہا تھا اور اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تو وہ یقیناً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ کٹ پتلی کی مانند بری طرح اچھل رہا تھا۔ اس نے بے ہوشی سے بچنے کے لیے اپنی پوری قوت ارادی صرف کر ڈالی، مگر بے سود۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا چلا گیا اور پھر وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا دھم سے گرم فرش پر گر گیا۔ جاری ہے ابھی۔